السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں؟ فٹ اینڈ اسمارٹ، بس فٹ اور اسمارٹ بچے چاہیے مجھے، ذہن بھی شارپ اور باڈی بھی فٹ۔ نئے ولولے کے ساتھ آج کے لیکچر کی طرف میاں فرحان آپ کے ساتھ۔ یاد ہے نا میاں فرحان؟ وہی کاسٹ اکاؤنٹنگ کا ٹیچر۔ کچھ اسٹوڈینٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس حد تک کسی پیپر میں انوالو ہو جاتے ہیں، کسی سبجیکٹ میں انوالو ہو جاتے ہیں کہ ان کو خواب بھی اسی کاسٹ کے خواب آ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایسا سلسلہ شروع ہوا یا نہیں؟ ہو جانا چاہیے۔ جب تک آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ کے خواب نہیں آنے شروع ہوں گے اس وقت تک آپ کو کاسٹ اکاؤنٹنگ نہیں آئے گی۔ یس، آیا ہے نا؟ گڈ، اوکے۔ تو جی آج کاسٹ اکاؤنٹنگ میں ہم وہی انوینٹری مینٹیننس کو پڑھیں گے۔ کچھ تھوڑا سا آپ کو میں بتا چکا ہوں انوینٹری مینٹیننس کے بارے میں کہ انوینٹری مینٹیننس سسٹمز دو ہیں، ایک پرپیچول اور دوسرا پیریوڈک۔ اس پر ہم نے مختصراً گفتگو کی تھی اپنے پچھلے لیکچر میں، مجھے امید ہے کہ وہ آپ ڈائجسٹ کر چکے ہوں گے۔ یاد ہے نا؟ پرپیچول سسٹم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر ٹرانزیکشن کو آپ ریکارڈ کرتے ہیں انوینٹری مینٹیننس کے لیے۔ یوں کہہ لیجئے کہ آپ انوینٹری مینٹیننس کو اپ ڈیٹ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں، انوینٹری ریکارڈز کو اپ ڈیٹ کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں ہر ٹرانزیکشن کے بعد۔ آپ نے انوینٹری پرچیز کی تب انوینٹری اپ ڈیٹ کر دی، آپ نے انوینٹری کنزیوم کی آپ نے تب انوینٹری اپ ڈیٹ کر دی۔ جبکہ پیریوڈک سسٹم میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمیں انوینٹری ہر ٹرانزیکشن پر اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ پیریوڈک میں وی کیپ آن ریکارڈنگ آور پرچیزز ایز این ایکسپینس، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر اور ایٹ دا اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنا انوینٹری کاؤنٹ موجود ہے، اور اس انوینٹری کاؤنٹ کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں پرچیزڈ انوینٹری میں، اور الٹیمیٹلی کنزمپشن کاسٹ تک پہنچ جاتے ہیں، یا وہ کاسٹ جو کہ میچ کر رہی ہے ہمارے ریونیوز کے ساتھ، وہی میچنگ کانسیپٹ کے تحت۔ بہرحال یہ چند ایک باتیں میں نے آپ سے کی تھیں جس میں کہ یاد رکھنے کی باتیں زیادہ ہیں۔ انہی چیزوں کو آج میں پریکٹس میں لے کر آؤں گا تو یاد کرنا آپ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے ہم اکاؤنٹنگ انٹریز انوینٹری سسٹم کے تحت کس طرح سے کرتے ہیں۔ جب آپ پیریوڈک اور پرپیچول کی انوینٹریز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں تھوڑا سا ڈفرینس کریٹ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہیے اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم پرپیچول سسٹم اور پیریوڈک سسٹم کے تحت اکاؤنٹنگ انٹریز کرنے لگے ہیں۔ جب ہم انوینٹری پرچیز کر رہے ہیں تو پرپیچول سسٹم میں ہم انوینٹری کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور اکاؤنٹس پیبلز کو کریڈٹ کرتے ہیں، جہاں پر ہم نے ایزیوم کیا ہے کہ یہ ادھار پر ہم نے خریدی ہے، اس لیے اکاؤنٹس پیبل کو کریڈٹ کر دیا۔ Had it been bought for cash تو obviously ہم کیش کو کریڈٹ کرتے۔ تو جب آپ ادھار پر پرچیز کر رہے ہوں گے تو آپ پرچیزز کو ڈیبٹ کرتے ہیں اور کریڈیٹرز کو کریڈٹ کرتے ہیں۔ یہ عام آپ نے پڑھا ہوا ہے اکاؤنٹنگ کے اندر۔ اور جہاں پر پرپیچول سسٹم کے اندر آپ پرچیزز کو ڈیبٹ نہیں کرتے بلکہ انوینٹری کو ڈیبٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سلائیڈ میں، پیریوڈک سسٹم میں آپ پرچیزز کو ڈیبٹ کر رہے ہیں اور اکاؤنٹس پیبل کو کریڈٹ کر رہے ہیں۔ دوبارہ سے یاد رکھیے گا کہ آپ پیریوڈک اور پرپیچول میں ایک ڈفرینس ضرور رکھیں گے۔ ان دونوں انٹریز کو غور سے دیکھتے جائیے۔ آپ نے پرپیچول میں انوینٹری کو ڈیبٹ کیا، جبکہ پیریوڈک میں آپ نے
پرچیزز کو ڈیبٹ کیا. اور کریڈٹ کے لیے سیم ہے, اگر یہ کیش ہوتا تو کیش کو کریڈٹ کرتے, چیک کے ذریعے سے پیمنٹ کی ہوتی تو بینک کو کریڈٹ کرتے. کیونکہ ابھی آپ پر ادھار ہے اس لیے اکاؤنٹس پیبل یا کریڈیٹرز کو آپ نے کریڈٹ کیا ہوا ہے. یہاں پر آپ کو جو بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ٹی اکاؤنٹس آپ پرپیچول سسٹم میں ایک ایسٹ کا مینٹین کر رہے ہیں انوینٹری کے نام سے, اور پیریوڈک سسٹم میں آپ ایکسپینس کا مینٹین کر رہے ہیں پرچیزز کے نام سے. بہت ضروری ہے اس بات کو ذہن نشین کرنا. میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں, توجہ رکھیے گا, اور ساتھ ساتھ نوٹ بک میں اس کو نوٹ بھی کرتے جائیے کہ پرپیچول سسٹم میں ایٹ دا ٹائم آف میکنگ پرچیزز آف انوینٹری وی ڈیبٹ دا انوینٹری ایز این ایسٹ اکاؤنٹ, اور پیریوڈک سسٹم میں when we enter into the transaction of purchases we debit purchases as an expense account. آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دوں, آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں آپ نے 5 مین ہیڈز پڑھے تھے, اور وہ جو 5 مین ہیڈز تھے ان میں ایسٹس اینڈ ایکسپینسز یہ 2 ڈیبٹ نیچر کے ہیڈز تھے, باقی آنرز اکویٹی لائبلٹیز اینڈ انکمز یہ کریڈٹ نیچر کی تھیں. آپ نے پڑھی ہوئی یہ باتیں پہلے سے, آئی نو, لیکن اس کو اب آپ ذہن میں ضرور تر و تازہ رکھیے گا تاکہ آپ لنک کر سکیں ان انٹریز کو سمجھنے کے لیے ٹھیک مین ہیڈز پر. اب پرپیچول سسٹم میں آپ ایکسپینس کے مین ہیڈ کو ڈیبٹ نہیں کریں گے, بلکہ آپ پرپیچول سسٹم میں ایسٹ کے مین ہیڈ کو ڈیبٹ کریں گے, اور پیریوڈک میں آپ اس کو ایکسپینس تصور کر لیں گے کہ جی فوری طور پہ ایکسپینس ہے. آپ جب کسی ایسٹ کا اکاؤنٹ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے سال جو ایسٹ کی ویلیو بیلنس شیٹ میں لکھی تھی وہ پچھلے سال سے کیری فارورڈ ہو کر اس سال میں براڈ فارورڈ ہوتی ہے. آئی ریپیٹ, پچھلے سال بھی انوینٹری آپ کے لیے ایسٹ تھی. پچھلے سال انوینٹری میں جو رقم کلوزنگ بیلنس کے طور پر نظر آ رہی ہے, اس سال وہی رقم اوپننگ بیلنس کے طور پر آپ کو نظر آئے گی. یوں آپ اس انوینٹری کو جو کہ پچھلے سال ہمارے پاس بچ گئی تھی اس سال اوپننگ بیلنس سے شروع کر دیں گے. اس سال کا جو آپ کا انوینٹری کا اکاؤنٹ ہوگا وہ ایک بیلنس سے شروع ہوگا, وہ اوپننگ بیلنس. اور اس چیز کو آپ یاد رکھیے کہ اوپننگ بیلنسز کو اپنے ہی ٹی اکاؤنٹ میں براڈ فارورڈ کرنے کے لیے کسی بھی جرنل انٹری کی ضرورت نہیں ہے. یہ چند ایک باتیں ہیں جو آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا پیپر بھی ریوائز کروا رہی ہیں. I repeat and listen carefully. آپ نے جب بھی اوپننگ بیلنس کسی ٹی اکاؤنٹ میں لکھنا ہے, شرط یہ ہے کہ اس ہی ٹی اکاؤنٹ میں آپ اس ہی کا اوپننگ بیلنس لکھ رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو کوئی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیٹ از سمپل براڈ فارورڈ اور براڈ ڈاؤن بیلنس. اب انوینٹری پرپیچول سسٹم میں ایک ایسٹ کا اکاؤنٹ ہے. اوپننگ بیلنس آپ کا پیچھے سے ٹریول کرتا ہوا اس سال کی اوپننگ ڈیٹ پر آپ کو نظر آ گیا, اور اس سال جتنی بھی آپ نے پرچیزز کرنا ہوں گی وہ اس میں ڈیبٹ ہونا شروع ہو جائیں گی انوینٹری ایسٹ اکاؤنٹ میں. ویئر ایز آپ اگر پیریوڈک سسٹم کے تحت اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں تو پیریوڈک سسٹم کے تحت آپ اب انوینٹری کا اکاؤنٹ مینٹین نہیں کر رہے,
یا یوں کہہ لیجئے کہ پیریوڈک سسٹم کے تحت آپ انوینٹری کے اکاؤنٹ میں کوئی موومنٹ شو نہیں کر رہے. ہوگا کیا کہ انوینٹری کے ٹی اکاؤنٹ میں آپ کو پچھلے سال سے ایک اوپننگ بیلنس براٹ فارورڈ ہوتا ہوا نظر تو آئے گا, لیکن اس میں فردر کوئی ٹرانزیکشن انوینٹری کے اکاؤنٹ میں نظر نہیں آئے گی, کیونکہ یہاں پر اب ہم جتنی بھی پرچیزز کر رہے ہیں وہ تمام کی تمام پرچیزز ایکسپینس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہو رہی ہیں. کوئی پرچیز بھی اب انوینٹری اکاؤنٹ کو ڈیبٹ نہیں ہو رہی. سو آپ نے ابھی پرپیچول اور پیریوڈک میں جو فرق دیکھا وہ یہ کہ انوینٹری کے نام سے دونوں میں آپ کو اکاؤنٹ نظر آ رہے ہیں. پرپیچول میں بھی انوینٹری کے نام سے اکاؤنٹ ہے اور پیریوڈک میں بھی انوینٹری کے نام سے اکاؤنٹ ہے, لیکن پرپیچول میں جو آپ کے پاس انوینٹری کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے اس میں آپ پرچیزز کی انٹریز کو بھی ڈیبٹ کر رہے ہیں. اوپننگ بیلنس تو obviously ہے ہی ہے, لیکن پیریوڈک میں جو آپ کے پاس انوینٹری کے نام سے اکاؤنٹ موجود ہے اس میں صرف پچھلے سال سے اوپننگ بیلنس براٹ فارورڈ ہوا ہے, اور اس کے بعد اب آپ نے اس میں کوئی جرنل انٹری پاس نہیں کی پرچیزز کے ریفرنس میں. پرچیزز کے ریفرنس میں پیریوڈک سسٹم کے تحت آپ اکاؤنٹنگ انٹریز پاس کرنے کے لیے الگ ٹی اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, دیٹ از پرچیزز اکاؤنٹ, اور اس کا مین ہیڈ ایکسپینس ہے. سو یہاں تک تو آپ کو بات کلیئر ہو گئی کہ جب بھی ہم نے انوینٹری پرچیز کرنی ہے تو پرپیچول میں انوینٹری اکاؤنٹ ہی کو ڈیبٹ کرنا ہے اور پیریوڈک میں پرچیزز اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کرنا ہے. نیکسٹ آئیے سلائیڈ پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرپیچول سسٹم کے تحت اور پیریوڈک سسٹم کے تحت دونوں میں سیل کی انٹری میں کوئی فرق نہیں, جبکہ پرپیچول سسٹم کے تحت ہمیں سیلز کی انٹری کو پاس کرتے وقت ایک انٹری مزید پاس کرنا ہوتی ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیبٹ اور انوینٹری کریڈٹ, اور ایسی صورت میں پیریوڈک سسٹم میں ہم کوئی کاسٹ آف گڈ سولڈ سے متعلق انٹری پاس نہیں کر رہے. اس کو کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کیجئے, میں ایکسپلین آپ کو کر دیتا ہوں, بالکل بھی پریشان نہیں ہو, آپ اس کو غور سے دیکھیے اور کاپیز میں نوٹ ڈاؤن کیجئے ان دونوں انٹریز کو. میں ساتھ بولتا جاتا ہوں اور آپ دیکھ کر سلائڈ سے یہ انٹریز نوٹ کرتے جائیے. پرپیچول سسٹم کے تحت اکاؤنٹ سیبل ڈیبٹ سیلز کریڈٹ, اور پیریوڈک سسٹم کے تحت بھی اکاؤنٹس ریسیویبل ڈیبٹ اور سیلز کریڈٹ. اور جبکہ پرپیچول سسٹم میں اب آپ صرف لکھ دیجئے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیبٹ اور انوینٹری کریڈٹ. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, آپ نے سیلز کی ٹرانزیکشن کو پرپیچول اینڈ پیریوڈک سسٹم میں دیکھا کہ سیم ہے. کیوں سیم ہے؟ کیونکہ سیلز انکم کا تو انوینٹری سے کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک آپ پرپیچول پہ انوینٹری مینٹین کریں, بے شک پیریوڈک پہ آپ انوینٹری مینٹین کریں, آپ کی سیلز انکم تو انکم کے مین ہیڈ سے تعلق رکھتی ہے, اور اکاؤنٹس ریسیویبل جو ہیں وہ آپ کے ایسٹ کے مین ہیڈ سے تعلق رکھتے ہیں. ان دونوں میں سے کسی بھی ہیڈ کا انوینٹری سے یا ایکسپینس سے کوئی تعلق قائم نہیں ہو رہا. اس لیے سیلز جو کہ سیلز انوائس کے ایشو کرنے پر آپ کو انوائس پر سیلز کی انکم معلوم ہو رہی ہے, اس کے لیے یو ول سمپلی کریڈٹ دا سیلز اکاؤنٹ اینڈ ڈیبٹ دا اکاؤنٹس ریسیویبل اکاؤنٹ اور دا ڈیٹرز اکاؤنٹ اف اٹ از آن کریڈٹ, اور ڈیبٹ دا بینک اکاؤنٹ اور کیش اکاؤنٹ اف اٹ از آن کیش. تو فرق جو آپ کو نظر آ رہا ہے پرپیچول پیریوڈک میں وہ مینلی ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ڈیبٹ کیا جانا اور انوینٹری کو کریڈٹ کیا جانا ایٹ دا ٹائم آف سیلنگ دا گڈس, اور وہ بھی صرف اور صرف پرپیچول سسٹم میں یہ انٹری پاس کر رہے ہیں. مجھے معلوم ہے آپ کنفیوزڈ ہیں, میں ابھی آپ کی کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. دیکھیے کیا ہو رہا ہے.
آپ نے انوینٹری پرپیچول سسٹم میں انوینٹری پرچیز کی تو آپ نے انوینٹری کو ڈیبٹ کر دیا. اب پرپیچول سسٹم میں ہمیں یہ بات برابر ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنی انوینٹری کو مینٹین کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے بکس آف اکاؤنٹس میں. یعنی کہ جب ہم نے انوینٹری پرچیز کی ہم نے انوینٹری بڑھا دی, اور آپ کو پتا ہے انوینٹری ایسٹ ہے, بڑھانے سے ڈیبٹ ہوتی ہے, ہم نے ڈیبٹ کیا تھا جب پرچیز کیا تھا تو. اور اسی طرح سے اب جب انوینٹری سیل کر رہے ہیں تو ہمیں انوینٹری کو کم کرنا بنتا ہے نا. صرف اتنی سی بات, انوینٹری جب سیل کر رہے ہیں تو کیا انوینٹری فزیکلی کم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آف کورس ہو رہی ہے. اب جب انوینٹری کم ہو رہی ہے تو بتاؤ ڈیبٹ نیچر کا اکاؤنٹ کریڈٹ کرو گے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو جب انوینٹری کو آپ نے کریڈٹ کرنا ہے تو آپ بتائیں کیا سیلنگ پرائس سے انوینٹری کو کریڈٹ کریں گے؟ بالکل صحیح جواب آپ نے دیا. اس لیے کہ انوینٹری خریدی تھی جب تو اس وقت کاسٹ پہ ڈیبٹ کی تھی, اب جب اس کو بیچیں گے تو انوینٹری میں سے تو کاسٹ ہی مائنس کریں گے نا, اور اس کو اس کاسٹ میں سے اس انوینٹری کی کاسٹ کو اس انوینٹری میں سے نکال کر آپ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ڈیبٹ کر رہے ہیں. اب ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن میں وہ پچھلی بات بھی لے کر آئیے کہ سیلز مائنس کاسٹ آف گڈ سولڈ از اکول ٹو گراس پروفٹ. سیلز میں سے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپ نے میچ کرنا ہوتا. اب سیلز جب آپ نے سیلنگ پرائس پر ریکارڈ کر لی تو اس میں سے مائنس کیا کرنا ہے؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو کاسٹ پر, اوبویسلی کاسٹ پر. اگر کاسٹ آف گڈ سولڈ کاسٹ پر نظر نہیں آ رہی تو گراس پروفٹ کیسے آپ کے سامنے آئے گا؟ سیلز میں سے کاسٹ لیس کریں گے تو یو ول گیٹ دا فگر آف گراس پروفٹ نا, بیکاز اٹ از دا ڈفرنس بٹوین کاسٹ اینڈ دا سیلنگ پرائس. لہذا انوینٹری کو کریڈٹ کیا آپ نے کاسٹ سے, اور وہاں سے نکال کے آپ نے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں ڈیبٹ کر دیا. آئی گیس کلیئر ہو گیا کہ آپ نے کیوں پرپیچول میں انوینٹری کو ساتھ ہی کریڈٹ کر دیا اور کیوں ساتھ ہی آپ نے کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ڈیبٹ کر دیا. ریزن دوبارہ بول رہا ہوں, کیونکہ آپ انوینٹری کو ہر سیل اور ہر پرچیز کی ٹرانزیکشن پر اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ پرپیچول سسٹم کی خصوصیت ہے, یہ اس کا ایک مین فیچر ہے. اگر یہ ہے تو پرپیچول سسٹم ہے, اگر نہیں ہے تو یہ پرپیچول سسٹم ہی نہیں ہے, کہ آپ نے ہر ٹرانزیکشن پر اپنی انوینٹری کو اپ ڈیٹ کرنا. سو انوینٹری ہماری اپ ڈیٹ ہو گئی پرپیچول سسٹم میں. اب آؤ ذرا پیریوڈک سسٹم میں. پیریوڈک سسٹم میں ہم انوینٹری کو ہر ٹرانزیکشن پر اپ ڈیٹ نہیں کر رہے, بلکہ پیریوڈک سسٹم میں بڑا سادہ سادہ لوگ ہیں بھائی. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم جو چیز پرچیز کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیبٹ کر دیتے ہیں پرچیز کے ایکسپینس کے طور پر, اور ڈیبٹ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی کہ یہ ہمارا ایکسپینس ہے یا نہیں, ہم نے اس کو ڈیبٹ کر دینا ہے. دیکھی جائے گی جب پیریڈ اینڈ ہوگا تو ہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانی ہے نا, تب دیکھی جائے گی انکم میں سے ایکسپینسز کو لیس کرتے وقت ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے اب کس کو سیلز میں سے مائنس کرنا ہے. لائک آپ نے پرچیزز کی, گڈس کی, پرچیز ایکسپینس ڈیبٹ. جب سیل کی تو آپ نے ٹرانزیکشن کیا دیکھی؟ صرف سیلز کریڈٹ اور ڈیٹرز ڈیبٹ. اگر صرف انکم اور ایکسپینس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں, میں سیل کی ٹرانزیکشن میں ڈیٹرز کے لیے بات نہ کروں اور پرچیز کی ٹرانزیکشن میں کریڈیٹرز یا اکاؤنٹس پیبل کے لیے بات نہ کروں تو اسے پلیز مائنڈ مت کیجیے گا. ہم نے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جب پرچیز کیا تو ہم نے پرچیز کو ڈیبٹ کیا ایکسپینس کے طور پر. جب اس کو سیل کیا تو صرف سیل انکم کے طور پر اس کو ریکارڈ کیا, اس پرچیز کو ایکسپینس ہی تصور کرتے رہنے دیا. اب اوور دا پیریڈ
جتنی بھی مرتبہ پرچیز کریں گے ہم پرچیز کو ایکسپینس کے طور پر ہی ڈیبٹ کرتے چلے جا رہے ہوں گے. سیل کرنے پر پرچیز کی کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ڈالیں گے, اور پیریڈ اینڈ پر جب ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ اینڈ ہو رہا ہے, 1 مہینے کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے یا 1 سال کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے, نارملی آپ کو معلوم ہے 1 سال کا 12 مہینوں کا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہوتا ہے, تو ہم اس کو 1 سال کے اکاؤنٹنگ پیریڈ پر ہی ایزیوم کرتے ہیں, بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. 1 سال تک ہم نے جب بھی گڈس پرچیز کی ہم نے پرچیز کو ڈیبٹ کیا ایکسپینس کے طور پر. سال کے آخر میں اب بات آتی ہے انکم سٹیٹمنٹ بنانے کی یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بنانے کی. وہ انکم سٹیٹمنٹ یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تو آپ کو معلوم ہے ایکروئل کانسیپٹ پہ بنتی ہیں, جس میں کہ وی ہیو ٹو میچ آر ریونیوز ود آر ایکسپینسز. اگر ہم اپنے ایکسپینسز کو اپنی انکمز کے ساتھ میچ نہیں کریں گے تو یہ تو ایکروئل کانسیپٹ کی خلاف ورزی ہو گئی. میچنگ کانسیپٹ کا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں نظر آنا بہت ضروری ہے. لہذا اب ہم کیا کریں گے کہ پرچیزز جو ہیں وہ تو خالصتاً اسی سال کا ایکسپینس ہیں جو کہ ہم نے گڈس کو پرچیز کرنے پہ کیا, جبکہ وی نو ویری ویل کہ اس پرچیز میں اوپننگ سٹاک کی کاسٹ کو جب تک نہیں شامل کریں گے اور کلوزنگ سٹاک کی کاسٹ کو جب تک نہیں نکالیں گے اس میں سے, اس وقت تک آپ کا میچنگ کانسیپٹ پورا نہیں ہوگا. لہذا اب اوپننگ سٹاک یا اوپننگ انوینٹری کی کاسٹ کو انکم سٹیٹمنٹ میں یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں یا کاسٹ آف گڈ سولڈ میں, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, میں اس پہ بھی آپ کے کانسیپٹس کی کلیئرٹی کی طرف آؤں گا. آپ نے اوپننگ انوینٹری کو یاد رکھیے ابھی انوینٹری کے اوپننگ بیلنس کے طور پر رکھا ہوا ہے, اور انوینٹری از یور ایسٹ اکاؤنٹ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پیریوڈک سسٹم آف اکاؤنٹنگ آف انوینٹری مینٹیننس. پیریوڈک سسٹم آف انوینٹری مینٹیننس میں آپ نے انوینٹری کو ایسٹ کے طور پر جو رکھا ہوا ہے اس میں صرف اور صرف اوپننگ سٹاک نظر آ رہا ہے, اور اس اوپننگ سٹاک کی ایڈجسٹمنٹ آپ کو ایئر اینڈ پہ کرنا بہت ضروری ہے. آئیے اسکرین کی طرف اس کی انٹری میں آپ کو بتاؤں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپننگ انوینٹری کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے پرپیچول سسٹم میں تو کوئی انٹری نہیں ہے. ہاں البتہ پیریوڈک سسٹم میں آپ انکم سٹیٹمنٹ اکاؤنٹ کو یا پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو یا ڈائریکٹلی کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں اور کریڈٹ کر رہے ہیں اسی اوپننگ انوینٹری کو. تو آپ نے دیکھا ابھی کہ اوپننگ انوینٹری چونکہ کنزیوم ہو چکی ہے ڈیورنگ دا ایئر, اس لیے ایئر اینڈ پہ وہ جو ایسٹ میں پڑی ہوئی ہے اس کو باہر نکالو بھائی جلدی سے. ایسٹ سے جب باہر نکالا تو کہاں پر بھیجا اس کو, ایکسپینس میں. اب اوپننگ انوینٹری کس ہیڈ آف ایکسپینس سے تعلق رکھتی ہے, کاسٹ آف گڈ سولڈ ہیڈ آف ایکسپینس سے. اس لیے میں نے یہاں پر لفظ کاسٹ آف گڈ سولڈ بھی بولا کہ آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ڈیبٹ کر دیں. اگر کاسٹ آف گڈ سولڈ کو آپ ڈیبٹ نہیں کرتے, آپ ڈائریکٹلی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دیتے ہیں, تو مطلب تب بھی وہی ہے کہ آپ پروفٹ اینڈ لاس میں ایکسپینس کو کلوز کر رہے ہیں. کلوزنگ انٹری فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پیپر میں آپ نے پڑھی تھی کیا, کہ ایکسپینس کو جب پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کلوز کرنا ہو تو پروفٹ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کر دو, اور انکم کو جب پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کلوز کرنا ہو تو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کر دو. یہاں پر ہم انوینٹری کو ایکسپینس کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا, کہ اوپننگ انوینٹری از نو مور آر ایسٹ ان دا کرنٹ ایئر, دیٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز آر ایکسپینس ناؤ. Why? Because the business has taken all of the economic benefits from that opening balance of inventory. جب تمام اکنامک بینیفٹس اس سال میں اس اوپننگ انوینٹری کے لیے جا چکے ہیں تو وہ ایسٹ میں کیا کر رہی ہے, اس کو ایسٹ میں سے نکالنا ہے نا, کیونکہ ایسٹ کیا ہے جس نے اکنامک بینیفٹ دینے آپ کو فیوچر میں. اب اس کو ایسٹ میں سے نکالیے
اب جب اکنامک بینیفٹ دے چکتی ہے تو یاد رکھیے جب بھی کاسٹ اکنامک بینیفٹ دے دیتی ہے تو وہ ایکسپینس بن جاتی ہے. اور بلکہ ایکسپینس کی ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو اسی طرح سے بتائی تھی نا, وچ ایکسپائرز از ایکسپینس. ہم نے جس سے اکنامک بینیفٹ لے لیے وہ ایکسپائر ہو گئے. اب اوپننگ انوینٹری سے ہم اکنامک بینیفٹس لے چکے, لہذا اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز این ایکسپینس. اور جب ایکسپینس ہوگی تو پھر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کے طور پر جائے گی نا. اب آپ اس کو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کہہ دیں, اس کو انکم اسٹیٹمنٹ میں ڈیبٹ کہہ دیں, اس کو کچھ لوگ انکم سمری میں ڈیبٹ کہتے ہیں وہ کہہ دیں, یا اس کو اس سے متعلق جو ہیڈ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ اس میں ڈیبٹ کہہ دیں, جا تو الٹیمیٹلی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہی رہی ہے. تو کریڈٹ جو ہے انوینٹری کو کرتے ہیں آپ, کیونکہ اب اس انوینٹری میں اس اوپننگ سٹاک کا موجود ہونا غلط ہے. سال کے اینڈ پر اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یاد رکھیے پیریوڈک انوینٹری سسٹم کے اندر سارا سال ہم نے پرچیزز کو پرچیز ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ کیا تھا, اور سال کے آخر میں آ کے ہمیں ہوش آئی, ہوش ہی کہہ لو نا, کہ سارا سال تو اوپننگ انوینٹری کو ہم نے رکھے رکھا, اور اب ہمیں ہوش آئی کہ او ہو کیا ہوا, وہ جناب وہ اوپننگ انوینٹری تو پڑی ہوئی ہے ایسٹ کے اندر, اٹھاؤ کہاں لے کر جاؤ, ایکسپینس میں لے کر جاؤ, کیونکہ کنزیوم کر چکے ہیں بھائی, فزیکلی کنزیوم کر چکے ہیں. اکاؤنٹنٹ صاحب نے اسے پیریوڈک انوینٹری کے تحت چونکہ ٹریٹ کیا ہوا تھا, اس لیے انہوں نے کہا تھا کوئی نہیں سال کے بعد اس کی انٹری پاس کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ سوچو, یہیں پر آپ کو میں پرپیچول کا بھی ایک بینیفٹ بتاتا ہوں. آپ سوچیں ذرا کہ پرپیچول سسٹم کے اندر ہم ایک بینیفٹ اٹھا رہے تھے کہ اگر ایک ہفتے کے بعد ہمیں انکم اسٹیٹمنٹ بنانا پڑے, یا اگر ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ کی کیلکولیشن کرنا پڑے تو ہم کر سکتے تھے. کیا یہاں پر ہم کر سکتے ہیں؟ نیور. یہاں پر اگر ہم ایک ہفتے کے بعد پیریوڈک سسٹم میں, جہاں پر کہ اکاؤنٹنٹ نے سال کے آخر میں جا کے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اکاؤنٹنگ پیریڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ پیریوڈک سسٹم کو سمجھنے کے لیے اکاؤنٹنگ سسٹم کو ٹھیک 12 مہینوں کا آپ سمجھ لیں. اب ایک ہفتے کے بعد, 15 دن کے بعد, ایک مہینے کے بعد اگر اکاؤنٹنٹ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر کیلکولیٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا, کیونکہ اس نے تو اپنے پروگرام میں رکھا ہوا ہے کہ اوپننگ انوینٹری کو میں نے سال کے آخر میں جا کے ایڈجسٹ کرنا. یہ وجہ ہے کہ پرپیچول سسٹم میں جب چاہیں آپ کو کاسٹ آف گڈ سولڈ کی فگر مل جائے گی, جیسے ہی کنزیوم کر رہے ہیں آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ کو ڈیبٹ کر رہے ہیں. لیکن پیریوڈک میں آپ نے ایٹ دا اینڈ اوپننگ انوینٹری کو ایکسپینس میں شامل کیا. اب یہاں پر ایک اور ہوش آئی جناب اکاؤنٹنٹ صاحب کو, کیا کہ جناب جو پرچیزز تھیں ان میں سے ساری کی ساری انوینٹری کنزیوم نہیں ہوئی بلکہ کچھ پڑی ہوئی ہے. آل پرچیز گڈس could not be sold during the year. ایک آپ پتا چلا اینڈ پر آ کے, and it is natural and it is normal کہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ گڈس آپ نے پرچیز کی لیکن پڑی ہوئی ہیں انوینٹری میں سال کے آخر میں. اب وہ ایسٹ ہے, اب وہ ایکسپینس نہیں ہے, جبکہ اس کو آپ نے پرچیزز میں ہی شامل کیا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ نے جتنی بھی گڈس پرچیز کی پرچیز کو ایکسپینس کے طور پر ڈیبٹ کیا ہوا ہے. اب اگر آپ نے کلوزنگ انوینٹری کے لیے پرچیزز ایکسپینس کو کریڈٹ نہ کیا تو وہ تو زیادہ فگر کاسٹ آف گڈ سولڈ میں چلی جائے گی, وہ تو زیادہ فگر ایکسپینس کے طور پر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں چلی جائے گی, وہ تو آپ کے پروفٹس کو انڈر اسٹیٹ کر دے گی. لہذا ان پرچیزز میں سے کلوزنگ انوینٹری کو نکالنا ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھیے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے اب کلوزنگ انوینٹری کو ڈیبٹ کر دیا, یہ آپ کے ایسٹ میں چلی گئی, اور کریڈٹ کے لیے آپ نے انکم سمری کو, یا یہاں پر آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ لکھ لیں, یا یہاں پر آپ کاسٹ آف گڈ سولڈ لکھ لیں, یا یہاں پر ایون آپ پرچیزز اکاؤنٹ بھی لکھ سکتے ہیں, اس کو آپ نے کریڈٹ کر دیا. سو یہ انٹری پاس کرنے کے بعد اب آپ سکون میں آ گئے, بالکل ریلیکس ہو گئے. کس چیز پر؟ کہ جی اب ہمارے ایکسپینسز
ہماری انکمز کے ساتھ میچ کرتے ہیں. کاسٹ آف گڈ سولڈ سیلز کے ساتھ میچ کر گئی. یہ ساری بات چیت آپ کو پرپیچول اینڈ پیریوڈک سسٹم سمجھانے کے لیے تھی. آپ کو اینٹریز کلیئر ہو گئیں. یہاں پر یاد رکھیے گا, دوبارہ سے بات کر رہا ہوں کہ اوپننگ انوینٹری کو پیریوڈک سسٹم کے تحت تو اکاؤنٹ فار کیا جاتا ہے. وہ بھی کب؟ جب اوپننگ انوینٹری کو ہم نے ایکسپینس ٹریٹ کرنا ہے. لیکن پرپیچول سسٹم کے تحت اوپننگ انوینٹری تو انوینٹری میں ہی پڑی ہوئی ہے. اسی اوپننگ انوینٹری میں مزید پرچیزز آ گئیں تو انوینٹری اکاؤنٹ کی ڈیبٹ سائڈ ہیوی ہونا شروع ہو گئی. جب کنزیوم کرنے لگے تو اس کو ہم نے کریڈٹ کر کے کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پھینک دیا تھا. اس لیے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ اوپننگ انوینٹری آپ کی ایکسپینس میں کب گئی. لیکن یہاں پر پیریوڈک سسٹم میں باقاعدہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اوپننگ انوینٹری ایکسپینس ہو رہی ہے یا اوپننگ انوینٹری ایکسپینس میں کنورٹ ہو رہی ہے. ایسٹ اوپننگ انوینٹری کے طور پر جو پڑا ہوا تھا اب وہ ایکسپینس ہو چکا ہے. اسی طرح سے کلوزنگ انوینٹری آپ اکاؤنٹ فار کر رہے ہیں پیریوڈک سسٹم کے تحت, جبکہ پرپیچول سسٹم میں آپ کلوزنگ انوینٹری کی کوئی انٹری پاس نہیں کرتے. یہ کیا ہو گیا بھائی, کیوں نہیں کرتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلوزنگ انوینٹری کا پڑا ہونا کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. پیریوڈک سسٹم میں تو کلوزنگ انوینٹری کو ایڈجسٹ کر رہے تھے ہم پرچیزز کی ایکسپینس میں, یعنی کہ ہم نے جو زائد پرچیزز ایکسپینس کے طور پر کاسٹ آف گڈ سولڈ میں شامل کر لی ہوئی تھیں وہاں سے ہم اس کو نکال رہے تھے. ایک ایڈجسٹمنٹ کے طور پہ کلوزنگ انوینٹری کی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرنا بہت ضروری تھی. جبکہ پرپیچول سسٹم میں کلوزنگ انوینٹری از دا ریزلٹ آف دا ٹی اکاؤنٹ آف دیٹ انوینٹری. وہ انوینٹری کا اکاؤنٹ جو بیلنس چھوڑے گا وہ کلوزنگ انوینٹری ہوگی, اور جو کلوزنگ بیلنس ہوتا ہے اس کی کوئی انٹری پاس نہیں کی جاتی کیونکہ دیٹ از دا بیلنس. اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی جاتی ہے ٹرانزیکشنز کی, اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی جاتی ہے ایونٹس کی, اور اکاؤنٹنگ انٹری پاس کی جاتی ہے کنڈیشنز کی. یہ اکاؤنٹنگ میں آپ جب اسٹینڈرڈ پڑھیں گے, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی جب باتیں آپ کو سمجھ آنا شروع ہوں گی تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ ٹرانزیکشنز, ایونٹس اور کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں. اینی ویز آپ یہ سمجھیے یہ ایک بیلنس ہے, یہ تو ایک ریزلٹ ہے. جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کی انٹری پاس نہیں کی جا رہی ہوتی, وہ تو ایک بیلنس آ جاتا ہے. اس بیلنس کو استعمال کیا جاتا ہے پھر فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے اندر. اب ایک ایسٹ کا جو بیلنس ہے وہ کہاں پر استعمال ہوگا؟ ڈیفینیٹلی بیلنس شیٹ میں. So my dear students, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پیریوڈک اینڈ پرپیچول سسٹم کی اکاؤنٹنگ ضرور اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہے ابھی تک کے لیکچر میں. اب میں اس میں مزید ایک کنفیوژن کریٹ کرنے لگا ہوں آپ کے لیے. یہ ہم پڑھ رہے تھے انوینٹری مینٹیننس کے سسٹمز اور اس کی اکاؤنٹنگ انٹریز. اب میں جو آپ کو بات کرنے لگا ہوں وہ ہے انوینٹری کاسٹنگ کے تناظر میں. تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ انوینٹری کی کاسٹ کیا ہے. اب یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں کہ پہلے مجھے آپ کو کنفیوز کرنا اور اس کے بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ انوینٹری کی کاسٹنگ کو کیسے لرن کرنا. کنفیوژن. آپ ایک انوینٹری پرچیز کر رہے ہیں 1 جنوری کو. ساتھ ساتھ لکھتے ضرور جائیے, اور مجھے امید ہے کیلکولیٹر اس وقت آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. اگر نہیں پڑے فوراً چھوٹے بھائی کو آواز دیں, اس سے کہیں بھائی کیلکولیٹر لا کے دے دو. ہاں, آپ نے یہاں سے نہیں اٹھنا, آواز دیں, خدمت لیں کسی سے. اوکے, اور اب آپ لکھنا شروع کریں. آپ نے 1 جنوری کو 100 یونٹس پرچیز کیے ہیں 10 روپے کے حساب سے. لکھ لیا. اور 15 جنوری کو آپ نے پھر 100 یونٹس پرچیز کیے ہیں 12 روپیز کے حساب سے. آپ کے پاس
اس وقت انوینٹری موجود ہے 200 یونٹس کی, اور اس کی کاسٹ کتنی ہے؟ 100 انٹو 10 1000. ساتھ ساتھ ریزلٹ بھی نکالتے جائیں نا. 100 انٹو 10 1000 اور 100 انٹو 12 1200. اب آپ کے پاس 2200 روپیز کی کاسٹ کی انوینٹری پڑی ہوئی ہے, اور فزیکلی 200 یونٹس پڑے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر 30th آف جنوری کو آپ 150 یونٹس سیل کر چکے ہیں. کتنے یونٹ سیل کیے؟ 150 یونٹس سیل کر چکے ہیں. تو بتائیے کہ 31st آف جنوری کو آپ کے پاس جو 50 یونٹس پڑے ہوئے ہیں ان کی کاسٹ کیا ہے؟ فوری طور پہ جواب نہیں دیں, تھوڑا کیلکولیٹ کریں. ہاں, آپ کا جواب ہے 50 انٹو 10 500, اور آپ کا جواب ہے 50 انٹو 12 600. ایک اور جواب بھی مجھے سنائی دے رہا ہے 50 انٹو 11. اب دیکھو ہیں تینوں کاسٹ 10 والے, غلط نہیں آپ بھی ٹھیک ہیں, کیونکہ 10 بھی تو کاسٹ ہی ہے انوینٹری کی. آپ نے جو انوینٹری پرچیز کی تھی 10 روپی پر یونٹ کے حساب سے پرچیز کی تھی فرسٹ کو. پھر 12 والے بھی غلط نہیں ہیں. 12 والے کہہ رہے ہیں کہ جی جو انوینٹری ہم نے 15 کو پرچیز کی تھی وہ بھی تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہو سکتی ہے, لہذا وہ 12 کے حساب سے ہے, اس لیے 50 یونٹس کو 12 سے ملٹیپلائی کریں. اور 11 والے ان دونوں کاسٹ کو ایوریج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ایوریج پر آپ اگر دیکھیں تو یہ 11 روپی پر یونٹ بنتی ہے, لہذا اس 50 کو 11 کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے کاسٹ کو 550 بنائیں. تو کنفیوژن آ گئی جی ہمارے ذہن میں کہ کاسٹ آف انوینٹری کیا ہے. کیا ہم کلوزنگ ڈیٹ کی انوینٹری کو 500 روپے رکھیں, یا کلوزنگ ڈیٹ کی انوینٹری کو 600 روپے رکھیں, یا کلوزنگ ڈیٹ کی انوینٹری کو 550 رکھیں؟ آئیے اب اس کنفیوژن کو ہم ریزالو کریں. دیکھیے سلائیڈ پر آپ کو انوینٹری کاسٹنگ میتھڈز نظر آ رہے ہیں. ایک ہے جی FIFO, دیٹ از فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. پھر نیکسٹ ہے LIFO, دیٹ از لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. پھر نیکسٹ ہے ویٹڈ ایوریج, وچ از ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ میتھڈ. سو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس 3 میتھڈز ہیں. ان تینوں میتھڈ سے ہم انوینٹری کی کاسٹ کو ڈیٹرمن کر سکتے ہیں. FIFO, LIFO, ویٹڈ ایوریج. ویسے FIFO اور LIFO اٹ ساؤنڈز گڈ نا اس کی پروناؤنس کرنے میں. اچھا, اس کو غلط پروناؤنس نہیں کرنا بھائی. کچھ لوگ کہتے ہیں FIFO, نہیں FIFO کہیں پلیز. کہتے ہیں کچھ لوگ FIFO بھی کہتے ہیں, پلیز FIFO ذرا تھوڑا سا خوبصورت ساؤنڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح سے LIFO. اور ویٹڈ ایوریج کو ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ میتھڈ. کچھ بکس اس کو ایوکو بھی لکھتی ہیں, ایوکو AVCO, جس میں کہ ایوریج کاسٹنگ کا نام دیتی ہیں. وہ ویٹڈ ایوریج کاسٹنگ کہہ لیں, ایوکو کہہ لیں, بات پیچھے ایک ہی رہے گی. باری باری اس کو ایکسپلین کرتا ہوں میں ابھی آپ کو. تو جی اس میں جو FIFO میتھڈ ہے اس کو پہلے سمجھتے ہیں. فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. میں ابھی بات کو آسان رکھتا ہوں اور اس کے بعد تھوڑی سی کمپلیکس ایگزامپل دوں گا میں آپ کو. وہی والی چیز جو آپ نے ابھی دیکھی تھی کہ آپ نے 100 یونٹس خریدے تھے فرسٹ کو 10 روپیز کے حساب سے, اور پھر آپ نے 100 یونٹس خریدے تھے 15th کو
12 روپیز کے حساب سے, اور پھر آپ نے 30th کو 150 یونٹس سیل کر دیے تھے, اور 31st کو آپ کے پاس انوینٹری بچی ہوئی تھی 50 یونٹس کی, اور مسئلہ یہ درپیش تھا کہ ان 50 یونٹس کی جو انوینٹری ہے اس کی کاسٹ کیا رکھیں. ان 50 یونٹس کی انوینٹری کی کاسٹ اگر ہم FIFO کے تحت چل رہے ہیں, یعنی کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے تحت چل رہے ہیں, تو وہ 600 روپے ہوگی. سمجھیے, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ جو یونٹس آپ نے 1 جنوری کو پرچیز کیے تھے 100 یونٹس, وہ پہلے آؤٹ ہوں گے, اور پھر اگر ضرورت پڑی تو 15 جنوری کو جو آپ نے 100 یونٹس خریدے تھے ان میں سے آپ آؤٹ کریں گے, اور باقی جو بچے رہ جائیں گے وہ آپ کے 50 یونٹس 15th والی میں سے بچے ہوں گے. ٹھیک ہے, اب 15th والی انوینٹری جو ہے 12 روپے پہ خریدی تھی آپ نے, لہذا آپ کے 50 یونٹس جو ہیں وہ ملٹیپلائڈ بائی 12 ہوں گے, تو 600 روپیز آپ کی FIFO کے تحت انوینٹری کی کاسٹ آئے گی. جبکہ LIFO کے تحت آپ لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ کر رہے ہوں گے. لاسٹ میں کون سا خریدا تھا آپ نے؟ 15 جنوری کی انوینٹری کو, اور 15 جنوری کی انوینٹری آپ نے 12 روپے پہ خریدی تھی, وہ فرسٹ آؤٹ ہو رہی ہے, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ. اگر ضرورت پیش آئے گی تو ہم پھر فرسٹ والی انوینٹری پر جائیں گے جو فرسٹ کو پرچیز کی تھی. سو ہم نے اگر 150 یونٹس کنزیوم کیے تو 100 یونٹس آپ کے 15th والی انوینٹری جو 12 روپے پہ خریدی ہوئی تھی اس پہ کنزیوم ہو گئے, اور 50 یونٹس آپ کے فرسٹ والی انوینٹری میں سے کنزیوم ہو گئے. اب انوینٹری آپ کی کس اماؤنٹ پہ پڑی ہوئی ہے؟ وہ 50 انٹو 10 500 روپیز کی انوینٹری آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. یعنی کہ وہ جو 1 جنوری کو جو آپ نے انوینٹری پرچیز کی تھی, اس 1 جنوری کی انوینٹری میں سے آپ کے پاس 50 یونٹس ابھی بھی انوینٹری میں پڑے ہوئے ہیں. آپ نے کاسٹ اب لگانی ہے وہ والی, ارلیئر والی. ٹھیک ہے, ارلیئر پرچیز یونٹس جو ہیں وہ آپ کی انوینٹری میں پڑے ہوئے ہیں. سو FIFO اور LIFO انٹائرلی الٹ بہیویئر رکھتے ہیں. فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ میں جو پہلے خریدے وہ پہلے آؤٹ, لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ میں جو لاسٹ میں خریدے وہ پہلے آؤٹ, اور پرانے والے پڑے ہوئے. اب ویٹڈ ایوریج کی بات کرتے ہیں. ویٹڈ ایوریج میں آپ نے کاسٹ کو یونٹس پہ ڈیوائڈ کر کے ایک ویٹڈ ایوریج ریٹ معلوم کر لینا. لائک میری اس ایگزامپل میں آپ کے پاس 200 یونٹس کی جو کاسٹ ہے دیٹ از 2200 ناؤ. آپ ٹوٹل یونٹس جو ایک اکاؤنٹنگ پیریڈ میں آپ نے پرچیز کیے ہوں گے ان تمام کو اکٹھا کر لیں گے, اور جو ان کی کاسٹ بنتی ہے اس کو بھی اکٹھا کر لیں گے. اب کیلکولیٹر اٹھائیے اور دیکھیے ٹوٹل کاسٹ کتنی بنتی ہے, 2200 ڈیوائڈ کیجئے 200 یونٹس پہ, کاسٹ پر یونٹ کتنی آئی 11 روپیز. اب یہ 11 جو ہے یہ آپ کی ہے کاسٹ ہی, لیکن یہ ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ ہے. اس ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ کو جو بھی آپ کی کلوزنگ انوینٹری کے یونٹس ہوں گے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں گے. یہاں پر ایک احتیاط بہت ضروری ہے. کچھ اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک غلطی کر جاتے ہیں. وہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ دونوں پر یونٹ کاسٹ کو پلس کر کے ان کا ایوریج لے لیتے ہیں. لائک جیسے میری اس ایگزامپل میں آپ کی دونوں پر یونٹ کاسٹ 10 روپیز اور 12 روپیز, ان کو اکٹھا کریں اور اس کو چونکہ 2 ہے تو 2 نمبر پہ ڈیوائڈ کر دیں. 2 کاسٹ پر یونٹ کی ایوریج
وہ بھی ایگزیکٹلی آپ کو 11 روپے مل رہی ہے, لیکن دس از جسٹ اے کو انسیڈنس کہ آپ کو سمپل ایوریج اور ویٹڈ ایوریج کے تحت پر یونٹ سیم مل رہا ہے. آپ نے ویٹڈ ایوریج پہ چلنا ہے, سمپل ایوریج پہ نہیں چلنا. ویٹڈ ایوریج کیا ہے؟ کاسٹ ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف یونٹس. ٹوٹل کاسٹ کو ٹوٹل نمبر آف یونٹس پہ ڈیوائڈ کرنا ہے, تو جو آئے گی دیٹ وڈ بی یور ویٹڈ ایوریج کاسٹ پر یونٹ. تو ان کو اب ہم تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ لے کر چلتے ہیں. آپ کو میں ابھی ایک کوشچن سالو کرواتا ہوں. اس کوشچن میں آپ فائفو, لائفو اور ویٹڈ ایوریج کو پیریوڈک کے تحت بھی اور پرپیچول کے تحت بھی دیکھیں گے. پہلے ہم بات کرتے ہیں پیریوڈک سسٹم کی, لیکن اس سے پہلے آپ اسکرین پر دیکھیے اور اس کوشچن کو نوٹ کر لیجیے, کیونکہ اس کوشچن کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سالو کرنا ہے اور اس میں انٹریز کو بھی انوالو کرنا ہے, اور اس میں ہم نے پھر اس کے ریزلٹس کو اینالائز بھی کرنا ہے, اور اس پہ پھر ہم نے فردر بات چیت بھی کرنی ہے کہ کون سا میتھڈ زیادہ بہتر پکچر ہمیں دیتا ہے. اس سوال پر ہی بیس کر کے ہمارا نیکسٹ لیکچر بھی ہوگا, اس لیے اس سوال کو جب آپ نوٹ کریں تو سنبھال کر رکھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں ہم نے اس سوال کو بیس کرنا ہے. آئیے اسکرین کی طرف اور کوشچن نوٹ کیجیے. کوشچن یہ ہے کہ جنوری 1 کو آپ کے پاس اوپننگ انوینٹری ہے 50 یونٹس کی, جو کہ آپ نے 40 روپیز پر یونٹ کے حساب سے پرچیز کی ہوئی ہے. 8 کو آپ کے پاس پرچیزز ہیں. یہ پرچیزز آپ نے جب کی تو اس وقت ریٹ پر یونٹ آپ کے پاس 50 ہے, اور پرچیزز آپ نے کی ہیں 200 یونٹس کی, لہذا کاپی پر نوٹ کر لیجئے 200 یونٹس ایٹ دا ریٹ آف ₹50 ایچ. 11th کو آپ سیل کر رہے ہیں 60 یونٹس. کیا ریٹ لگے گا یہ ابھی ہم دیکھیں گے, کیونکہ فائفو, لائفو, ویٹڈ ایوریج میں ریٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. پھر 13th کو آپ دیکھیے ہمارے پاس دوبارہ سے پرچیزز کی ایک ٹرانزیکشن ہے, جس میں ہم 150 یونٹس پرچیز کر رہے ہیں 60 روپیز ایچ کے حساب سے. اور پھر 18th کو دوبارہ سے ایک پرچیزز ہو رہی ہیں 100 یونٹس کی 75 روپیز پر یونٹ کے حساب سے, اور 20 کو ہم نے پھر 150 یونٹس سیل کر دیے. کیا ریٹ, اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. یہ تو تھا کوشچن, اس پر ہم انشاءاللہ تعالی فردر ڈسکشن کے لیے اگلے لیکچر کا انتظار کریں گے. کوشچن میں نے ابھی کیوں دیا آپ کو کہ یہی کوشچن آپ نے اگلے لیکچر تک سالو کر کے رکھنا ہے. بے شک غلط بے شک صحیح, اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. پتا تو مجھے چل جائے گا کہ آپ نے صحیح کیا کہ غلط کیا, سب کچھ نظر آ رہا ہے مجھے, بس آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ٹھیک ٹھیک کرنا. اوکے اوکے, سو اس کو آپ ٹرائی کیجیے گا. آپ نے فائفو, لائفو, ویٹڈ ایوریج, ان تینوں میتھڈس کو آپ نے فالو کرنا, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں میں خود اس کو سالو کرواؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں آپ نے کیا کیا غلطیاں کی. اوکے, بہرحال آپ نے اس کو ضرور اٹمپٹ کرنا. ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کوشچن کو سالو کرنے اور ڈسکشن اس کوشچن پہ کرنے کے بعد کچھ انوینٹریز کو کنٹرول کرنے کے فارمولا بھی سیکھیں گے. ان فارمولے میں ہمارا اسٹاک لیول کتنا ہونا چاہیے میکسیمم, ہم منیمم کتنا اسٹاک لیول رکھ سکتے ہیں, ہمیں کس لیول پر آرڈر پلیس کرنا ہے, اور کون سا
اکنامک آرڈر لیول ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ان شاء اللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اجازت, لیکن یاد رکھیے گا یہ ہوم ورک آپ نے ضرور کرنا ہے اگلے لیکچر تک. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.